اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ووزن الفعل شرطه ان يختص به كشمر وضرب او يكون في اوله زيادة كزيادته غير قابل للتاء ومن ثم امتنع سمم کنی بمن سما ومن ثم امتنع احمر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر غیر منصرف کے اسباب میں سے آخری اور نامہ سبب ہے وزن فعل. غیر منصرف کے اسباب میں سے نامہ اور آخری ہے وزن فعل. تو وزن فعل یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے. تو یہ وزن فعل یہ کوئی نہیں وزن فعل بھی غیر منصرف کا سبب ہے. وزن فعل بھی وزن فعل بھی غیر منصرف کا سبب ہے. سبب ہے. اتلے پاسے لکھے ہی وزن فعل دے نال وزن فعل تو مراد کیے ہونا اسم کا ایسے وزن پر جو وزن شمار کیا جاتا ہے فعل کے اوزان سے. کیا کیا مراد کیے؟ اور ہونا فعل کا اے سارے سبب نے، جی اے خود اسم آپ نہیں، جی اسم تو ہونا ہے غیر منصرف، اسم دے وچ اے سبب ہونے نے. ہونا اسم کا ایسے وزن پر جو شمار کیا جاتا ہے فعل کے اوزان سے. فعل نو غیر منصرف نہیں پڑھنا، اسم نو غیر منصرف پڑھنا. جس اسم دے وچ وزن فعل ہے جی ہونا اسم کا علا وزن ایسے وزن پر یعدو جو شمار کیا جاتا ہے فعل کے اوزان سے. تو وزن فعل بھی غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. وزن فعل کا مطلب ہے اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو وزن اصل میں فعل کا وزن ہے، نقل ہو کر اسم بنا ہے. ابتداءً اسم اس وزن پر کوئی نہیں ہے. ابتداءً اس وزن پر پہلے فعل ہے، وہ فعل نقل ہو کر اسم بنا ہے. اب شرط سنیں. شرط دو میں سے ایک ہے. شرط دو میں سے ایک ہے. شرط ہو وزن فعل کی شرط کیڑی شے وچ فی منع صرف میں. وزن فعل منع صرف کا سبب بنتا ہے. اس کے لیے دو شرطوں میں سے ایک شرط ہے، یا تو وہ اسم یا تو وہ اسم نہ یا تو یہ کہ وہ جو وزن ہے وہ مختص ہو فعل کے ساتھ، کہ اسم جس وزن پر آیا ہے وہ وزن مختص ہو فعل کے ساتھ. اسم جس وزن پر آیا ہوا ہے وہ فعل کے ساتھ وہ وزن مختص ہو فعل کے ساتھ. مختص دا بھی معنی عرض کردہ بھی پہلے اس وزن پر کوئی اسم نہیں، فعل ہے، فعل نقل ہو کر اسم بنتا ہے. اس کی یہاں صرف دو مثالیں دیں، دوسری کتابیں 5-7 مثالیں ہوندیاں پئی نے. جیسے کہ باب تفعیل کی ماضی معلوم مجہول شمارا شمیرا، تو اسی طرح ثلاثی مجرد کی ماضی معلوم زور باطن لکھی مبنی للمفعول مشدداً کانا و مخففاً. نظر آ رہے ہیں؟ یعنی شمارا کی شمارا دوریبا دریبا، یعنی باب تفعیل دی ماضی معلوم تے مجہول تے ثلاثی مجرد دی ماضی مجہول. اس وزن ہوتے ابتداء اسم کوئی نہیں. بین استور لکھے اسی طرح استخراجہ کے وزن پر بھی ابتداء کوئی اسم نہیں. کوئی اسم کوئی نہیں. اور ایک تادارہ کے وزن پر بھی ابتداء کوئی اسم نہیں ہے. انہاں نو اسم بنانا ہے بھی کسی دا نام رکھ دئیے مثال طور تے جی. وَنَحْوِهِمَا، اور ان کی مثل یہ ان اوزان سے ہیں جو نہیں پائے گئے اسم میں
مگر نقل ہو کر عجم سے عرب کی طرف، جیسے بکم یا منقول ہوتے ہیں فعل سے اسم کی طرف، اسم علم کی طرف، جیسے دورے با شمارا جب نام رکھا جائے رجل کا ان دو کے ساتھ۔ تو کو کھانے چ پئی ہے بھئی فعل کے وزن سے پہلی شرط کہ وہ وزن فعل کے ساتھ مختص ہے، اس وزن پر کوئی اسم نہیں ہے، یا تو عربیوں نے عجم سے اس کو نقل کیا، عجم سے نقل کیا کہ وہ وزن وہاں استعمال تھا، یا وہ وزن فعل ہے عربی میں، پھر اس کو علم بنایا کسی کا، پھر اس کو علم بنایا کسی کا، یہ وزن، یہ مرادی وزن فعل، جیسے کہ کسی کا نام رکھ دے کیا، دورے با، درے با، شمارا، کسی کا کیا کریں، نام رکھ دیں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ کیا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، غیر منصرف کا سبب بننے کے وزن فعل کے لیے وزن فعل کے دو شرطوں میں سے ایک ہے، دو شرطوں سے ایک ہے، دو شرطوں میں سے دو شرطوں میں سے ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، یا یہ ہو یا یہ کہ وہ وزن مختص ہو فعل کے ساتھ، کہ ابتداً کوئی اسم اس وزن پر نہیں آیا، تو پھر اس فعل کو علم بنا دیں۔ علم بنا دیں، کیا بنا دیں؟ علم بنا دیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ غیر منصرف ہو جائے گا، وہ غیر منصرف ہوگا۔ یا اچھا دوسری شرط سنو، یا یہ ہے کہ اس اسم وہ ایسے وزن پر تو نہیں ہے جو وزن فعل کے ساتھ خاص ہے، جی بلکہ اسم بھی اس وزن پر آتے ہیں۔ اب شرط یہ ہے کہ اس اسم کے اول میں حروف عطین میں سے کوئی ہو، اس اسم کے اول میں، ایسے اور میں سے کونے تھے، میں سے ٹھوک دے، اس اسم کے اول میں حروف عطین میں سے حروف عطین میں سے کوئی ایک ہو۔ وہ کون ہے حروف عطین؟ حروف عطین کیڑے کیڑے نے؟ تو یا یہ ہے کہ وہ اسم جس وزن پر آیا ہوا ہے وہ وزن فعل کے ساتھ مختص تو نہیں ہے، تو پھر غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے شروع میں فعل والی زیادتی ہو، اس کے فعل کی زیادتی ہے عطین، کہ اس کے شروع میں الف یا تا نون میں سے کوئی ہو۔ جی جب یہ ثانی شرط ہوگی نا، ثانی شرط، تو پھر ایک شرط اور بھی ساتھ ہے کہ وہ اسم جب اسم بنا ہے تو اس کو تا لگا کر مؤنث نہ بنایا جاتا ہو، اس کو یہ بھی شرط اس کے ساتھ ہے، دھیان کرو یار۔ غیر وزن فعل غیر منصرف کا سبب ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ فعل ایسے وزن وہ اسم جس میں وزن فعل ہے وہ ایسے وزن پر نہیں جو اسم کے ساتھ کیا ہے، استغفر اللہ، فعل کے ساتھ مختص ہے، تو پھر شرط ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین میں سے ہو، اور پھر ساتھ ایک اور بھی شرط ہے کہ اس اسم کو جس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ہے تا لگا کر مؤنث نہ بنایا جائے۔ یہ مطلب غیر قابل للطاء، تا لگا کر مؤنث، تو یہ شرطیں پائی جائیں تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا، وہ اسم غیر منصرف ہوگا۔ جی ہاں جی، کیا جی؟ دو شرطیں ہیں وزن فعل کے غیر منصرف ہونے کے لیے، دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ وہ وزن جو ہے وہ اسم جس گل اسم دیے، وہ اسم جس وزن پر آیا ہوا ہے وہ وزن فعل کے ساتھ مختص ہے، اور مختص تو بین سطور معنی لکھے، یا انہوں اربع نقل کیتا ہے تے وزن ہوندا فعل والا ہے، اربع وہی اسم نقل کیتا ہے، یا اصل میں وہ فعل ہے،
پھر اس کو علم بنا دیا، پھر اس کو علم بنا دیا. یہ ہے وزن فعل، یہ ہے اسم جی جو ایسے وزن پر ہے جو وزن فعل کے ساتھ فعل مختص ہے، مختص ہے، جو وزن. فعل کے ساتھ مختص ہے. تو اگر یہ بات ہوئی تو ایک تو وزن فعل ہوگا اور دوسری اس کے دوسرا سبب ہوگا علمیت، تب وہ غیر منصرف ہوگا. یا اگر وہ اسم بولو تسی، یا وہ اسم اگر ایسے وزن پر نہیں ہے جو فعل کے ساتھ مختص ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ اس اسم کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ہو، الف تا یا نون، اور وہ تا کا قابل نہ ہو. وہ تا کا دوسری یہ ساری ملا کے کٹھی شرطی، تا کا قابل نہ ہو، تا کا قابل نہ ہو. اب اس کے مطابقی مثالیں، یہ اگلیاں دی مثالیں نہیں، پہلی دی مختص دیاں نہیں. وَمِن سما، اس لیے یعنی شرط لگائیے کہ تا کا قابل نہ ہو، اس لیے غیر منصرف ہے احمارو. احمارو کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. امتحان کریم اس میں شرط پائی گئی ہے، وہ زیادتی ہے حروف عطین میں سے شروع میں، یہ وزن اسم کے ساتھ مختص نہ استغفر اللہ فعل کے ساتھ مختص نہیں ہے، اسم تفضیل نہیں آتے اس پر حضرابو. تو یہ اسم ایسے وزن پر تو نہیں ہے جو فعل کے ساتھ کیا ہو، خاص ہو، لیکن اس کے شروع میں حروف عطین میں سے ہے کچھ ہے، کون سی؟ اور یہ تا کو قبول نہیں کرتا. تا کو اس میں دو سبب کون سے ہیں؟ ایک وزن فعل اور ایک صفت وصف. ایک وزن فعل وصف، تو یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا. اچھا جی، کلام عرب میں عربی جو ہیں، جو اونٹ ہو نا بڑی طاقت والا، محنت مزدوری میں بڑی ہمت والا ہو، اس کو یعمل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعمل، اونٹ کو. تو یعمل کے اندر یعمل اسم ہے، اٹھ دا نا ہے، پوری جنس دا، جو جنا بڑی مزدوری والا ہے جی. تو یعمل یہ اسم ایسے وزن پر تو نہیں ہے جو وزن فعل کے ساتھ مختص ہو، لیکن اس کے شروع میں تو ساتھ شرط لگائی سی تا کا قابل نہ ہو. تو یہ قابل ہے، اونٹنی اگر طاقت والی ہو تو اس کو یا مالاتن کہتے ہیں، اس لیے یا مالن یہ غیر منصرف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تا کا قابل ہے. اب شابہ من سما، اور مطابقی مثال دیتے ہیں. اور اسی لیے جڑی شرطاں بیان کی تھے نفاچیاں، اسی لیے احمر جو ہے، اسی لیے احمر جو ہے یہ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ کہ یہ اسم ایسے وزن پر تو نہیں جو وزن فعل کے ساتھ مختص ہو، لیکن اس کے شروع میں حروف عطین میں سے ایک ہے، کون؟ حمزہ. اور یہ تا کا قابل نہیں، بھی دیکھو تا کا قابل نہیں، لہذا یہ سبب کون ہے؟ وزن فعل کی، وزن فعل اور صفت. اور یعمل منصرف ہے. یعمل منصرف ہے. وجہ یہ ہے کہ یعمل اسم ہے، ایسے وزن پر تو نہیں، وزن پر تو نہیں جو فعل کے ساتھ مختص ہو، لیکن اس کے شروع میں حروف عطین میں یا ہے، لیکن یہ غیر منصرف نہیں، اس لیے نہیں کہ یہ تا کو قبول کرتا ہے، یہ کیونکہ اس کی مؤنث آتی یا مالاتن، اونٹنی اگر ہمت والی ہو تو اس کو کہتے ہیں. اور تو ویکھ حاشیہ جلدی کر پڑھیے تجھے سبق. محض شرط کیا گیا ہونا فعل کا، اس وزن فعل کا، اسم کا غیر قابل لتا، اس لیے کہ اگر قبول کیا نا اس اسم نے تا کو
تو وہ وزن فعل سے نکل جائے گا، کیونکہ وزن فعل کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، تب یہ وزن فعل سے، نکل جائے گا۔ اس لیے کہ افعال اس تا کو قبول نہیں کرتے۔ فعلاں وچ تانیث والی تا کو زارا بت والی تا صرف ایک ہے، باقی تائے متحرکہ حالت وقف میں آ بنے وہ فعلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں جی اسم کا خاص ہے کہ کوئی نہیں جی۔ تو یہ تا فعل تا کا قابل نہیں ہوتا، تو جب یہ اسم جو وزن جس میں فعل کا وزن ہے جب یہ تا کا قابل ہو گیا مولوی جی تو فعل کی مشابہت سے نکل گیا، فعل کی، شابہ سے نکل جائے گا، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں رہے گا بلکہ بلکہ منصرف ہوگا، منصرف ہو جائے گا، بلکہ منصرف ہو جائے گا۔ ایشا بس جی ون صارفہ، یہ سمجھا گی؟ اچھا آگے نا ون صارفہ یا ملون لعدم شرط کی یاد میں شرط، کیڑی، اس لیے کہ یا عمل قبول کرتا ہے تا کو جب نکرہ ہے، نکرہ بھی مطلقاً اٹھ طاقت والا، کیونکہ کہا جاتا ہے ناکا کو بھی یا مالتن جو کہ قویہ ہو، لہذا جب مشروط منعدم ہو گیا وہ کیا تھا؟ غیر منصرف ہونا۔ بہرحال جب نہ ہم سنو، جب اس کے ساتھ کسی کا نام رکھ دیں، کون؟ یا مدن، پہلے تو نا نہیں مولوی جی، پہلے عام ہے، صرف ایسی کے وزن فعل کی وجہ سے اس نے غیر منصرف ہونا تھا۔ اب اس کا کیا کریں؟ نام رکھ دیں، نام رکھ دیں، کس کا؟ یا مدن، تو اور پھر چونکہ علم جو ہوتے ہیں وہ تغیر سے محفوظ ہوتے ہیں تو تا کا قابل نہیں ہوگا، لہذا یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر غیر منصرف ہو جائے گا۔ جب اس کے یا مل کسی کا علم بنا دیں، تیرا علم بنا دیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ چونکہ تغیر سے بچ گئے لہذا اب اس کے اندر وزن فعل بھی ہے اور علمیت بھی ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ غیر منصرف بن جائے گا۔ اور وزن فعل اور وزن فعل شرط اس کی شرط اس کی کس چیز میں؟ کہاں سے رکھنا؟ یہ کہ یہ کہ مختص ہو وہ وزن مختص ہو وزن بہی فعل کے ساتھ، فعل کے ساتھ، جیسے جیسے شمارا شمع اور دوریبا اور دریبا، دریبا، یا ہو اس اسم کے، وہ وزن فعل کے، اس وزن فعل کے شروع میں، اس وزن فعل کے شروع میں مراد اس اسم کے شروع میں زیادتی، زیادتی، جیسے زیادتی فعل کی، جیسے زیادتی فعل وہ کیڑی شے میں؟ شروع سے آتے ہیں۔ واہیا احدا حروف آتین، ہے کہ کوئی نہیں لکھا؟ لکھا ہے، جیسے یزید، تغلب جی، و احمد و نرجس، لکھے نے سارے، اے ساریاں دے وچ اے زیادتی بھی ہے تے انہاں وچ مولوی جی علمیت ہے، اے یزید بھی علم ہے، تغلب بھی، علم ہے، احمد بھی، علم ہے، نرجس بھی علم ہے، تے انہاں وچ وزن فعل بھی ہے، بھی زیادتی ہے، اور تاکہ یہ قابل نہیں لہٰذا یہ سارے تا کا نہ ہو قبول کرنے والا تا کو وَمِن سما، اور اسی لیے کس وجہ سے؟ پچھلی شرط کی وجہ سے، پچھلی شرط کی وجہ سے غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے، احمر احمد کیونکہ اندر میں شرط پائی گئی، اور منصرف ہے اور منصرف ہے، یعمل، او آشیت لکھا چونکہ اس کے مؤنث یعملۃ آتی ہے، ہاں جی، اور وزن فعل شرط اس کی یہ کہ شرط وزن فعل کی شرط وزن فعل کی یہ کہ مختص ہے فعل کے ساتھ، ہے دا پتر، مختص ہو مختص ہو وزن وزن فعل بہی بھی فعل کے ساتھ، جیسے شمرا اور دریبا اور دریبا، یا ہو وزن اس اسم کے وزن فعل کے اول میں مراد اس اسم، وہ اسم جس میں وزن فعل ہے، زیادتی، جیسے زیادتی فعل کی فعل کی فعل کی نہ قبول کرنے والا ہو تا کو، اور اسی لیے غیر منصرف ہے احمر،
اور منصرف ہے یعملون. وزن فعل شرط وزن فعل کی یہ کہ مختص ہو فعل کے ساتھ، مختص ہو وہ وزن فعل کے ساتھ، جیسے شمرا اور ضربا اور ضربا، یا ہو اسم کے اول میں زیادتی، جیسے زیادتی فعل کی، جو نہ ہو قبول کرنے والی تا کو، اور جو نہ ہو وہ اسم قبول نہ کر، تا کو قبول کرنے والا نہ ہو. کون؟ وہ اسم جس کے شروع میں زیادتی ہے، وہ اسم تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، اور اسی لیے یعنی ان شرطوں کے پیش نظر اسی لیے منصرف غیر منصرف ہے احمر اور منصرف ہے یامر. بسم اللہ دھیان کرو میں نکیو، اللہ دے پیارے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کہا ہے نا کہ وہ مختص ہو کس کے ساتھ؟ وزن فعل کے ساتھ. معنی اختصاص وزن فعل کا یہ ہے کہ نہ پایا جائے وہ وزن اسم عربی میں مگر منقول ہو کر فعل سے. پہلو فعل کو فعل سی تے منقول ہو کے تو پھر وہ بنیا کی اسم بنیا جی. لہذا یہ اختصاص اضافی ہے اسماء عربیہ کی نظر سے. ثم پھر اوزان جو مختص ہیں فعل کے ساتھ، اوزان جو مختص ہے فعل کے ساتھ، وہ نمبر 1 فعل کی، فعل، استفعل، تفاعل، تفوعل، افتعل، انفعل، تفاعل، فعل، تفعل، آخری 2 مجہولین. اے فعل اے وزن نے جڑے شروع وچ کی نسل وچ فعل نے، ماضیاں تو ہیں، ماضی مضارع نہیں پوچھ رہے تیرے کو. اصل میں اس وزن پر کلام عرب میں پہلے فعل ہی ہیں، بعد میں ان کو نقل کر کے اسم بنایا جاتا ہے. نقل کر کے بنایا جاتا ہے، بنایا گیا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ سارے بانی گئے نے جی. باقی رہ گیا فعالا، کون؟ فعل اور ایک دعوت پہ اور افعالا اور فعلالا، یہ جو 3 ہیں یہ فعل کے ساتھ مختص نہیں ہیں. یہ مختص نہیں ہے کیونکہ آخری حرف کا اعتبار نہیں ہوتا. ضرب یہ فعل بھی ہے اور حجر اسی وزن پر آکھے آخری محلے راب ہوندہ اعتبار نہیں ہوندہ. اور اسی طرح افعال جی، کون؟ افعل، اکرامہ فعل بھی ہے، اور اکرم تے احمد اسم تفضیل بھی ہے. دحرج فعل بھی ہے اور جعفر، اس لیے یہ وزن مختص نہیں ہے. اب پچھلے وزن مختص جے فعل نہ جی سنیو گل اگے وہ دیکھو چند لینا اگے چل کے. وعلم کہ صرف ہونا اسم کا وزن پر منصوب ہے فعل کی طرف نہیں کافی غیر منصرف کے سبب کے لیے، بلکہ اس کے لیے 2 امروں میں سے ایک امر شرط ہے. 2 امروں میں سے یا تو یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ کیا ہو، جیسے کہ شمارا، سمجھیجے گل. تو پھر یہ بھئی یہ جو شمارا ہے نا، یہ حجاج سقفی دے کوڑے دا نا سی شمر. تو اب اس کے اندر کون سے سبب ہیں؟ وزن فعل اور علمیت. لہذا یہ کیا ہوا؟ غیر منصرف ہوا. اسی طرح اثر کی، اثر یہ تاثیر سے اثر یعثر تاثیر اصل میں فعل ہے، پھر ایک جگہ کا نام رکھا گیا، ایک جگہ کا نام رکھا گیا، یہ کیا بن گیا پھر؟ غیر منصرف. نہیں، اس میں کون سے سبب آ گئے؟ وزن فعل جو مختص ہے، اور دوسرا کیا؟ علمیت. اسی طرح خدم، خدم کی، قدم، خدم کہ اصل فعل ہے، پھر یہ اس کو ایک شخص کا نام بنا دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ خدم.
غیر منصرف بن گیا. اسی طرح بدارا یہ اصل میں فعل ماضی ہے، بعد میں نقل کر کے ایک جگہ پانی ہے چشمہ ان دا نام بن گیا کہ بدر. اب یہ کیا ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف ہے. بعض ہے کہ مکہ شریف کنواں ہے ان دا نام ہے بدر، تو جدو علم بن گیا تو وزن فعل تے دو سبب پائے گئے تو لہذا غیر منصرف ہوا. اور جیسے زوربا مبنی للمفعول مشدد مخفف دو میں نہیں، کیونکہ یہ دونوں وزن فعل کے ساتھ خاص ہیں. فعلات فعلا فعلات. دوسری شرط وہ ہے جو بیان کی اپنے قول کی، یا یہ کہ ہو اس کے اول میں، یعنی ایسی جگہ میں ہو وہ کہ اس کے اول میں یکونوں کی خبر مقدم ہے. زیادتی ایک حرف کی زیادتی، ایک حرف کی زیادتی. اوگو وچ لمبا سوال جب ان چھڈو، جو ایک حرف کی زیادتی جو فعل کے شروع میں ہوتی ہے، جو فعل کے شروع میں ہوتی ہے، ان میں سے کوئی ایک کیا ہو زیادتی ہو. اے شاباش جی. ان دی مثال بھائی جڑے نا کہ یہ بھئی جن کے شروع میں زیادتی ہو نا، یہ جو وزن فعل خاص آپ نے سنے یہ ساری ماضیاں ہیں، ساری. ماضی ہے. اس کا مطلب ہے مضارع کا کوئی وزن بھی فعل کے ساتھ کہ جس وزن پر شروع میں اسم نہ آیا اور خام خواہ فعل ہی نقل کر کے اسم بنے، یہ نہیں ہے. یہ ماضیاں صرف ہیں جو وزن اصل میں فعل ہے، بعد میں نقل ہو کر اسم بنتے ہیں. سنیں، باقی وزنوں میں وہ اسم بھی آتے ہیں اور فعل بھی آتے ہیں، اسم بھی آتے ہیں، فعل بھی. فعل بھی آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگے مسئلہ سن. شروع میں حروف عطین ہوں، جیسے احمد کی احمد غیر منصرف ہے، تغلب غیر منصرف ہے، یزید غیر منصرف ہے، نرجس کیا ہے؟ غیر منصرف. وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک تو وزن فعل ہے. کیا وزن فعل ہے؟ کہ شروع میں زیادتی ہے، یہ وزن فعل ہے. یہاں وزن فعل کا یہ مطلب ہے، پہلی صورت وزن فعل کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فعل کا وزن ہے جو فعل کے ساتھ مختص ہے. یہاں وزن فعل کا مطلب ہے کہ اس کے شروع میں زیادتی ہے، اور دوسرے ان کے اندر علمیت ہے. دوسرا ان کے علمیت ہے. ایک اور مسئلہ لکھا جائے دھیان کرا جائے، بڑا زبردست. اگر کسی حرف کو تبدیل کر دیں تو اس کا تبدیل ہونا منع صرف کا سبب بننے سے نقصان نہیں دے گا. اگر اس حرف کو تبدیل کر دیں جو وزن فعل ہے تو وہ مثلا ارا کا ہے نا، ارا کا کی تو الف کو ہا کے ساتھ بدل کر اس کو ہرا کا پڑھتے ہیں. اب اگر ہرا کا کسی کا علم بنا دیں تو اس میں وزن فعل بھی ہے جو مختص ہے اور دوسرا علم ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. اچھا جی. اور اسی طرح اگر وہ تصرف کر کے وزن فعل میں صرفی قوانین کی وجہ سے کوئی حرف حذف ہو جائے یا قلم مکانی ہو جائے یا ادغام وغیرہ ہو جائے تو تب بھی وہ غیر منصرف کا سبب بننے سے مانے کیا ہو جائے، ان میں حذف ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جیسا کہ یوساؤ سے یاساؤ ہے کہ کوئی نہیں. اب اگر یاساؤ کسی کا علم بنا دیں تو یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. اسی طرح آ لا یا ماضی ہے نا کہ آلایا شروع میں ہے نا جی ہم تو حمزہ، اس کو اگر علم بنا دیں تو غیر منصرف ہوگا. اسی طرح اشدہ اشدادہ اس کو علم بنا دیں تو غیر منصرف ہو جائے. غیر منصرف کیا ہوگا؟ غیر منصرف. غیر منصرف ہوگا. جی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نامہ سبب منع صرف کے اسباب سے وزن فعل ہے، یعنی ہونا اسم کا ایسے وزن پر فعل کے اوزان میں سے جو مختص ہے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ.
پس اگر نہ ہو وہ وزن مختص بھی کس کے ساتھ بلکہ ہو وہ وزن مشترک اسماء اور افعال کے درمیان، جیسے فاعل بفتح بالفتحتین، کیونکہ یہ وزن فعل بھی ہے اور اسم بھی ہے، ضرب فرس جمل ہیں کہ کوئی نہیں، اور آتا ہے فعل کے لیے بھی ضرب اکل، لہذا یہ جو وزن ہے یہ منع صرف کے اسباب میں سے نہیں ہوگا، اسی لیے شرط لگائی ہے کہ ان کو بنانے کے لیے ایک شرط ہے، فرمایا کہ شرط وزن فعل منع صرف کا سبب بنے گا، اس کی شرط امرین میں سے ایک ہے، اس کی دو امروں میں سے ایک شرط ہے، یا یہ کہ مختص ہو وہ، وزن اور تھلے نے ایک فائدہ لکھا جو پچھلے سبق دو کل رہ گئے سے ورنہ تو مان ہوتے جی کہ ین صارف ہو ما فیہ الالف و نون فی اسم الجنس نحو ریحان و سرحان، اگر مولوی جی وہ آیا سی کہ الف نون صفت وچ ہون تے پھر اور شرط ہے، اسم وچ ہون تے اور شرط ہے، اگر الف نون اسم جنس وچ ہون، اس میں جنس میں اور وہ علم نہ بنے جی تو وہ اسم کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا، ریحان بوٹی ہے سرحان، سنیں جے گل ایک فائدے دی گل سی، اگر اس میں جنس کیا ہو، اس میں جنس کہہ رہو کہ جس میں کل دی گل سبق دی الف نون زیادہ تان ہے وہ نہ اسم ہے بلکہ اس میں جنس ہے، تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ کوئی سبب ہے الف نون زیادہ تان تو دوسرا سبب کو نہیں، وہ غیر منصرف کیسے ہوگا؟ اچھا جی، اسی لیے فرمایا کہ شرط اس کی وزن فعل غیر منصرف کا سبب بنے گا، اس کی شرط ہے امرین میں سے ایک، امرین میں سے ایک بسم اللہ، یا یہ کہ مختص ہو وہ وزن فعل کے ساتھ، کیا ہو؟ وزن مختص و فعل کے ساتھ، جیسا کہ شمارہ، جیسا کہ شمارہ بفتح اول تشدید ثانی اور دورے بضم اول کسر ثانی، یہ دونوں وزن مختص ہیں کس کے ساتھ؟ کے ساتھ، کی مطلب یعنی اس وزن پر نہیں پائے گئے دونوں اسم میں مگر نقل ہو کر فعل سے، اس وزن تے کلام عرب جن اسم نے جی پہلو مولوی جی وہ ماضیاں سن، ماضیہ سے شمارہ معلوم تو دورے با مجہول، وہ ماضی معلوم سی یا ماضی مجہول سی تے انہوں پھر نقل کر کے تے کی بنایا؟ علم بنا دیتا، تو لہٰذا جب یہ دونوں ہو گئے علم تو کیا ہو گئے؟ غیر منصرف ہو گئے، علمیت کی وجہ سے اور وزن فعل کی وجہ سے، اچھا اور وزن مختص، اسی طرح اوزان انفعال بھی فعل کے ساتھ، مختص ہے، تفعال بھی، استفعال بھی، اور وہ جو ان کے مشابہ ہیں امر ہے نہج کے جو سیغے اسموں میں بالکل نہیں ملتے، سمجھ آئیے؟ اضرب کی اے فعل نال مختص ہے جی، تو انہوں نے کہتے کی بنا دئیے، قلم بنا دیے، تو لہٰذا یہ کی ہو جائیں گے؟ غیر منصرف ہو جائیں گے، ہاں بغیر ہاں مختص ہیں فعل کے ساتھ، ایک شرط یا یعنی نہ ہو وہ وزن مختص کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ، تو پھر شرط یہ ہے کہ ہو اس کے اول میں، کس کے اول میں؟ اسم کے آخر، اسم کے ہیں، اسم کے اول، ہاں کیا ہو زیادتی ہو ایک حرف کی، کا زیادتی ہی، کاف بمانا مثل، جیسے زیادتی فعل کے اول میں، او کیڑی زیادتی ہے؟ او زیادتی ہے حرف کی حروف عطین میں سے فعل مضارع میں، سمجھ آئی جی؟ تو مولوی جی جے وزن فعل نال مختص نہیں نا، فعل نال مختص نہیں، تے ہے غیر منصرف، او خام مضارع دا سیغے دے وزن تے ہونا ہے، کندے تے ہونا ہے؟ مضارع سے، کیونکہ شروع میں جو حروف عطین آ کے تے کیڑے وزن تے چلا گیا؟ مضارع دے وزن تے چلا گیا، عقل دیتی اللہ تعالی، جیسے یزید، تغلب، احمد، نرجس، یہ سارے مضارع دے وزن میں، یہ اوزان فعل کے ساتھ مختص نہیں ہے، لیکن ان کے اول میں ذات ہے، حرف زائد ہے، جیسا کہ فعل میں، اور ان دنال ایک اور شرط ہے، اور اس شرط کے ساتھ
کہ وہ وزن تا کا قابل نہ ہو، وہ وزن تا کا قابل نہ ہو، یعنی تائے تانیس اس کے آخر میں نہ ہو۔ یہ کیوں لائی شرط؟ تاکہ پکی ہو جائے مشابت اس کی فعل کے ساتھ، کیونکہ فعل بھی تا کا اج ہن پڑھائی آشے تے گل یار، تو لہٰذا اب یہ اسم کیا ہو جائے گا؟ ایک تو وزن فعل ہے، ایک علمیت یا کوئی اور سبب صفت وغیرہ، اس لیے کہ فعل نہیں قبول کرتا اس تا کو۔ اگر لاحق ہو گئی اس کو تا تو نکل جائے گا مشابت سے، پھر وہ غیر منصرف۔ نہیں ہوگا۔ لہذا جب ہم نے نام رکھا رجل کا کیا نفس تو کیا ہوگا؟ غیر منصرف، ایک وزن فعل اور تے دوجا ہنجو، اور اسی لیے واشل گل پڑھ دیں، اسی لیے یعنی اس وجہ سے کہ ہونا شرط غیر قابل لتا، کہ وہ اسم تا کا قابل نہ ہو، نہیں ہے تب کچھ لگتا نہ ہو کہ نہیں ہے، خبراں دے رہے تھے جی کہ وہ تا کا قابل قانون ہے، خبراں نہیں دے دیا ماضی دیا، وہ تو حکم ہوتے نے بھی انج کرو اے ہووے تے انج ہونا ہے، تو تا کا قابل نہ ہو، اس لیے غیر منصرف ہے احمر، کیونکہ اس کی مؤنث نہیں آتی تا کے ساتھ، اور اس کے اول میں زیادتی ہے جیسے، اور وہ حمزہ ہے، لہذا یہ حتمی طور پر غیر منصرف ہے۔ وزن فعل کی وجہ سے اپنی شرط کے ساتھ، کیڑی شرط؟ اس کے شروع اور تا کا قابل نہیں، تا کا قابل نہیں ہے، ادھی لین جے نہیں پڑھی تو بھول بھی گئی ہے جی، تا کا قابل نہیں ہے، تے دوجی صفت دوجا سبب کیڑا اندے وچ؟ وصف۔ وصف، اور وہ ہونا اور لکھے کو بھی وزن فعل مع شرط ہی واہ ہوا کون ہو غیر قابل لطائے، اور دوسرا کون ہے؟ لے وزن الفعل والوصفیات، وہ تو وچ جملہ متعارضہ آ گیا بھی اندے وچ وزن فعل اپنی شرط کے ساتھ، شرط کیڑی بھی تا کا قابل، تے دوسرا سبب کی ہے وصفیت، اور منصرف ہے لفظ یا معلوم، باوجود ہے کہ وزن فعل موجود ہے اور وصفیت بھی ہے، کیونکہ اٹھ نو آندے نے جڑا طاقت والا نال کام کرنے والا ہوے تے وصفیت وصف کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ شروط وزن فعل کی وہ ہونا اس کا غیر قابل لتا، یہ اس میں نہیں پائی گئی، اس میں نہیں پائے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے اٹھ کبھی کو، کبھی علل عمل کو، جڑا چنگا طاقت والا ہوئے، ہاذا جامل یا عمل، اور ناکا کبیا جڑی کم چنگا کرے مطبوع علل عمل، انہوں آندے نے ہاذہی ناکتن یا عملتن، تو تا دا قابل ہو گیا، لہذا پس نہیں عبرت اب وزن فعل کے لیے، کیونکہ اس کی شرط نہیں پائے گی۔ آندے نے ہاں اگر ہم شخص معین کا نام رکھ دیں یا کسی اور شے معین کا نام رکھ دیں، کیا یعمل کی یا عمل، مثلا اے بکھنا ہے آئندہ سے نہ رکھ دیں یہ کی یعمل، تو اب یہ غیر منصرف ہے، اب یہ غیر منصرف، کیونکہ علم بن گیا ہے، جی یہ تا کو قبول نہیں کرے گا، شرطیں پوری ہو گئی ہیں، ایک وزن فعل ہے اور دوسرا کیا ہے اس کے اندر؟ علمیت ہے، سمجھا گی؟ اگون ہور قانون ہے جڑے دیت الناح وچ پڑھے نے کہ جن میں علمیت شرط ہے، اگر ان کو نکرہ کر دیں تو کیا بنے گا، اگر غیر منصرف کی اضافت کر دیں تو اس کا کیا حشر ہوگا، اس پر الفلام ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا، اور جڑے پیچھا کے نا قبول غیر قابل لتا، اس تو مراد قبول کیا سی کہ کیا سن جو تا ہوتی ہے نا مذکر نو تا لا کے تے کی بنائی دے، اس تا دا قابل نہ ہوئے، اس تا دا قابل نہ ہو، تاکہ نہ وارد ہو اس پر اربا، جب نام رکھا جائے اربا کے ساتھ کسی کا، سمجھائیے، کیونکہ اس کے ساتھ جو تا لاحق ہوتی ہے تذکیر کے لیے، یہ مولوی جی خلاف قیاس ہے، کیا ہے؟ لہذا اگر اربا کسی کا علم رکھ دیں، شروع میں حروف عطین میں سلف ہے کہ کوئی نہیں، وزن فعل بھی ہے، علمیت بھی ہے، تو کی بن گیا؟ غیر منصرف، اور نہیں وارد ہوگا اسود، کیونکہ تا کا آنا اسودہ للحیہ انسا میں نہیں ہے باعتبار وصف اصلی کے،
جس کی وجہ سے وہ منع صرف کا سبب ہے، بلکہ غلبہ اسمیت کی وجہ سے آ گیا۔ تو اصل میں وصف ہے کس میں؟ اسود میں اصلی وصف ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وزن فعل ہے۔ وزن فعل کیڑا ہے؟ مختص کے غیر مختص؟ جن دے وچ رفعتین شروع چاؤں غیر مختص ہوتا ہے، غیر مختص ہے، اور تا کا وہ قابل نہیں ہے۔ تو جب یہ علم بن جائے، نہ علم نہیں، یہ وصفیت اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ جی سمجھیے، ہاں، کیونکہ وصف اصلی کا لحاظ ہے۔ کس کا؟ تو وہ موجود ہے، اور وزن فعل بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ چلو۔